السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے اور شعبان کی وہ 15ویں رات بھی آنے والی ہے، جس میں لوگ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں اور رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے اور کہاں سے حکم ہوا اور اللہ کے نبی نے کیسے حکم دیا، اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے، اس کی مکمل وضاحات کے ساتھ۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے فرمایا، حضرت عباس سے، کہ میرے چاچا آپ اس نماز کو روزانہ پڑھے، اگر یہ نہ ہو سکے تو آپ ہفتے میں پڑھے جمعے کو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو آپ مہینے میں پڑھیں، اگر مہینے میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ سال میں پڑھے، اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ اپنی عمر میں کم سے کم ایک بار ضرور پڑھے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ گناہ سمندر اور پہاڑ کے مانند ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے بعد ہی فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ کوئی انسان اپنے دل میں کوئی آرزو کوئی تمنا لے کے اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے وہ تمام آرزو کو پوری فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی برکتیں ہو گئی اس نماز کی۔ اب دیکھیے اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ، یعنی کہ جس طرح اللہ کے نبی کے فرمان ہے تو ہم لوگ کو چاہیے کہ اس کو روزانہ پڑھے، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھے، مہینے میں پڑھے، سال میں پڑھے، کم سے کم اپنے عمر میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے، اس کی یہ فائدہ ہے۔ اس کے بعد اس نماز کی طریقہ کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں، اس کو آسان طریقے سے میں سمجھاتا ہوں۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ قبلے کے رخ کھڑے ہو جائیں نماز کے لیے، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نیت کریں، نیت اس طرح کہ اگر آپ نے دل میں سوچ لیا کہ مجھے صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہے تو نماز ہو جائے گی، لیکن زبان سے کہنا یہ مستحب ہے۔ تو آپ نیت کریں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز صلاۃ و تسبیح کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ جب آپ نیت کر لیتے ہیں تو آپ کان تک ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھ لے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھے، سبحانک اللہم، یعنی ثنا پڑھنے کے بعد آپ اس یعنی تسبیح کو، جو صلاۃ و تسبیح کی نماز میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ کو 15 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ثنا کے فوراً بعد آپ کو 15 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، الحمد شریف۔ اس کے بعد کوئی اور دیگر سورہ پڑھنا ہے، جیسے لے لیجئے علم تر کیف، سورہ فیل پڑھیے۔ اس کے فوراً بعد آپ 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، ان کی اس تسبیح کو آپ 10 مرتبہ پڑھیں۔ تو اس کے بعد جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، رکوع کریں، رکوع کو تسبیح پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ اس تسبیح کو پھر 10 مرتبہ پڑھیں، جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس تسبیح کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیے تو آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے، پھر جب کھڑے ہو تو پھر 10 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جانے کے بعد پھر آپ وہاں پہ 10 مرتبہ پڑھیں سجدہ کا تسبیح پڑھنے کے بعد۔ پھر جب سجدے سے آپ بیٹھے، سر اٹھائیں، تو دونوں سجدے کے درمیان پھر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر جب دوسرے سجدے میں جائیں تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں۔ اس طرح سے آپ کا ایک رکعت مکمل ہو گیا، اور ایک رکعت میں 75 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اور 75 مرتبہ میں بتا دوں کس طرح، کہ پہلے بار جب ثنا ہم پڑھیں اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھا گیا، پھر اس کے بعد ثنا کے بعد الحمد شریف اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھا گیا، 15 10 25 ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع میں گئے تو رکوع میں 10 مرتبہ پڑھا تو 25 10 35 ہو گئے، اور مطلب کہ رکوع سے جب کھڑے ہوئے تو پھر 10 مرتبہ پڑھے تو 35 10 45 ہو گئے، اور جب سجدے میں گئے پہلے سجدے میں تو 10 مرتبہ پڑھے تو 45 10 55 ہو گئے، اور جب سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں ہم دونوں سجدے کے درمیان پھر 10 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 65 ہو گئے، اور پھر دوسری سجدے میں پڑھے تو یہ 65 اور 10 75 ہو گئے۔ تو اس طرح آپ کا ایک رکعت مکمل ہو گیا۔ اسی طرح 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ تو آئیے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا ثواب مل سکے، وہ بھی پڑھ سکیں۔